عبداللہ حمید گل چیئرمین تحریک جوان پاکستان دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب آپ کے وقت کا۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ایرانی وفد پاکستان میں موجود ہے، فیلڈ مارشل سے بھی ملاقات ہوئی، وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات ہوئی، کیا لگتا ہے کیا کوئی بڑی پیش رفت ہو سکی ہے؟ ایرانی وفد سے کیا بات چیت ہوئی پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آپ نے مجھے مدعو کیا۔ دیکھیں، پیش رفت نہ ہوتی تو آپ کا کیا خیال ہے ایرانی وزیر خارجہ کیا پاکستان تشریف لاتے اور کیا ابھی جو ہے اڑان بھرنے کے لیے تیار ہوتے؟ جیریڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف صدر ٹرمپ کے بار بار ٹویٹ آ رہے ہیں، تو اس سے پتہ تو چلتا ہے کہ اس میں پیش رفت تو بہت ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر ظاہر ہے کچھ بدمزگی بھی پیدا ہوئی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی وجہ سے ہوئی ہے اور بار بار ہوئی ہے۔ میرے خیال میں فیلڈ مارشل صاحب نے جو کردار ادا کیا وہ تو ایک تاریخ ساز ہے، ایک سپر پاور جو آبنائے ہرمز نہ کھلوا سکی اپنے ساتھ اسرائیل کو ملا کے بھی، تو الحمدللہ اس کو الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل اکیلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے ایران کی قوم نے اور ایرانی لیڈرشپ نے پاکستان کا اتنا جو ہے وہ لاج رکھی اور مان رکھا کہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے آبنائے ہرمز کھلتے دیکھا۔ لیکن پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے میرے خیال میں دھوکہ دیا اور آبنائے ہرمز بند کر دی، جس سے بدمزگی پیدا ہوئی اور نتیجہ خرابی کی طرف آیا۔ اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ 13 جہاز اس ٹائم پہ وی پورٹس یعنی کہ جو اس ٹائم پہ لاجسٹک سپورٹ کے وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ کے ہیں، وہ کافی عرصے سے پاکستان میں ہی موجود ہیں، جس سے مذاکرات کا جو ایک عمل ہے اس کو سیبوٹاج نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس کے اندر تعمیراتی عمل کا سلسلہ جاری و ساری ہے الحمدللہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کردار پہلے سے ابھر کے آیا ہے، پہلے سے نکھر کے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، مشکلات بھی ہوتی ہیں، ابھی رات کو ریڈ کارپٹ ویلکم ملا، ایئر فورس نے گارڈ آف آنر دیا، آرمی چیف گئے وہاں، ڈپٹی وزیر اعظم صاحب تھے وہ ملاقات کی، ہمارے محسن نقوی صاحب جو تھے وزیر داخلہ ان کی ملاقات ہوئی، پھر اسی طریقے سے اس کے بعد وہ آرمی ہاؤس گئے، وہاں ایک تفصیلی نشست ہوئی۔ عبداللہ بھائی، گزارش ہے کہ آپ کیونکہ ماشاءاللہ سے دفاعی امور اور بین الاقوامی امور دونوں پہ بہت عبور رکھتے ہیں، تو آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے انتہائی تعمیری کردار ادا کیا اور ایران میں اس کو پذیرائی بھی ملی، بلکہ پوری دنیا میں پذیرائی بھی ملی، لیکن کیا وجہ ہے کہ کیا ٹرمپ، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس طرح سے اس میں خرابی پیدا کی، کیا وہ وجہ ہے یا امریکہ کی کوئی اسٹریٹجی ایسی تھی کہ ایران میں بھی اب دو طرح کی رائے پائی جاتی ہے، اور وہاں پہ سوشل میڈیا دیکھیں، ان کے کچھ تجزیہ کار دیکھیں، وہ پاکستان کے حوالے سے اب جو ہے وہ اس طرح سے گرم جوشی کا اظہار نہیں کر رہے، وہ عباس عراقچی صاحب پہ بھی تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے شاید اس طرح سے کردار اب وہ نہیں کیا، بلکہ یہ جو مذاکرات کا معاملہ ہوا ہے اس میں امریکہ کی سائیڈ میں، آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں، کیا اندر کی بات کیا ہے؟ بہت مہربانی، بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا سوال، میرے خیال میں یہ لوگوں کے دلوں کا سوال ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو پہلے بات بتا دوں کہ امریکہ کی جو بدنیتی ہے وہ بھی ایکچولی اس میں یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جسم تو امریکی ہے لیکن اس میں دل اسرائیلی ہے، تو جب تک کہ اسرائیلی دل کی دھڑکن سنتے رہیں گے تب تک میرے خیال میں بدنیتی کا عنصر قائم رہے گا، کیونکہ امریکہ کو بہت ساری مشکلات ہیں، وہ بہرحال وہ ہم بعد میں بات کر لیں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایران کے اندر لوگوں کا بڑا جذبہ اور جوش پاکستان کے حوالے سے اچھا ہے۔ مجھے وہاں لوکل لوگوں کے ساتھ بھی روابط ہیں، میں جانتا ہوں کہ چند ایک لوگ، آپ دیکھیں ایران کے کچھ ایسے بھی لوگ تھے نا جو شاہ آف ایران کے پسندیدہ تھے، جو چاہتے تھے کہ وہاں فحاشی اوریانی بے حیائی جو ہے اس کو فروغ دیا جائے، اور یہی وجہ تھی کہ ایک ریولوشن آیا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں عوام جو باہر نکلی ہے، جو روزانہ ان کا اظہار اپنا جو جس کے ساتھ تشکر بھی کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے اظہار یکجہتی بھی اپنی حکومت کے ساتھ
کرتے ہیں. باقی یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی باتوں کو زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایران کے اندر قیادت ایک دوسرے سے لڑی ہوئی ہے، اختلاف رائے پایا جاتا ہے. اگر ایران میں یہ سارا کچھ ہے تو بھائی جان آپ کے ملک میں آپ کے خلاف تحریکیں کیوں آ رہی ہیں، عدم اعتماد کی، مواخذے کی؟ آپ کو جو آرٹیکل 25 ہے، امینڈمنٹ 25، اس کے ذریعے آپ کے اختیارات لینے کی، آپ کے خلاف اختیارات محدود کرنے کی، امپیچمنٹ کی. تو دیکھنا تو یہ ہے، آپ کا آرمی چیف نکالا جا رہا ہے، نیوی کا منسٹر نکالا جا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایران کے اندر جو ہے وہ آپس میں پھوٹ پڑی ہے. یہ تو ادر وے راؤنڈ نظر آ رہی ہے بات. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ملک میں اور کسی کے بھی ملک میں، آپ تو ماشاءاللہ خود سمجھدار ہیں. مجھے یہ بتائیے، پاکستان میں بہت اختلاف رائے تھی، آپ کو یاد ہے کہ ہمارے سیاسی اختلاف بہت عروج کے اوپر تھے، ملک میں بہت ہی تفریق پائی جا رہی تھی. لیکن جب پاک بھارت جنگ ہوئی تو کیا تحریک انصاف اور کیا پیپل پارٹی اور کیا مسلم لیگ سب کٹھے ہو گئے. سر گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے جیسے آبنائے ہرمز کی بات کی کہ پاکستان نے جس طرح سے ایران کو قائل کیا، اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا کردار جو ہے کسی طور بھی اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. ہسٹورین جب ہسٹری لکھے گا تو شاید ان کا نام اور پاکستان وزیر اعظم پاکستان کا نام سنہری حروف کے ساتھ لکھا جائے اس سارے ایشو پہ. لیکن یہ فرمائیے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ناکہ بندی کر دی، اس سارے معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک حل ہوتے ہوئے مسئلے کو جان بوجھ کے خراب کرنے کی کوشش نہیں ہے؟ سر یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ ایسا ہی ہے. اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امریکہ نے یہ دیکھا کہ چائنا کو وہ اکانومی کے اندر اور پروڈکشن کے اندر کمزور نہیں کر سکتے، کیونکہ چائنا کا 2025 کا گروتھ ریٹ 5% اور امریکہ کا 2.2%. ٹھیک ہے کہ اکانومی ابھی بھی امریکہ کی بڑی ہے 1890 کے بعد سے لے کے آج تک، لیکن اس سب کے اندر ایک بات بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب امریکہ کے جو تھنک ٹینکس تھے انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ یہاں تو معاملہ جو آبنائے ہرمز کی بندش سے دنیا کو تو معاشی سطح کے اوپر مفلوج کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے آپ دیکھیں آبنائے ملاکا کے اوپر اپنی کارروائی ڈال دی. اور آبنائے ملاکا کے اوپر ابھی انڈونیشیا نے جو کہا ہے کہ جی ہم بھی اس کے اوپر اب ٹیرف لیں گے. 900 کلومیٹر لمبی آبنا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ معاشی سطح کے اوپر چین کو مفلوج کرنا، کیونکہ چین کا 80% انحصار جو ہے وہ آبنائے ملاکا کی جو نقل و حرکت ہے بحری اس سے چلتا ہے، اور اس کے اندر تیل بھی ہے، اس کے اندر الیکٹرانکس بھی ہیں، اس کے اندر دیگر ضروریات ہائے زندگی کی چیزیں بھی ہیں. تو اس وجہ سے یہ ایک نئی سوچ، آپ کو پتہ ہے نا کہ جب انسان کے دل میں برائی ہو تو پھر وہ اس قسم کے روزانہ خرافات کو جو ہے وہ دیکھتا رہتا ہے، کیونکہ اصل مقابلہ تو ان کا چین سے ہے نا، ان کا مقابلہ کسی ایران سے یا کسی اور سے نہیں ہے. اور ویسے تو ایران سے بھی مقابلہ کر کے ان کو کوئی خاص حاصل سوائے ذلت کے نہیں ہوا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ جو ابھی ان کی ایک چلاکی چل رہی ہے یہ وہ نہ چلیں تو بہتر ہے، کیونکہ چائنا ان کو پلٹ کے مارے گا. عبداللہ صاحب، ہمارے واقفان حال جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے ساتھ عباس عراقچی صاحب کی جو ملاقات ہوئی، جس میں ہمارے فیلڈ مارشل بھی موجود تھے، ان کا بھی وفد موجود تھا، کافی لوگ اس ملاقات میں موجود تھے، اس میں ایک بار پھر ملاقات کے آغاز میں عباس عراقچی صاحب نے نہ صرف پاکستان کا شکریہ ادا کیا بلکہ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی کوششوں کو سراہا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس سارے معاملے میں پاکستان کے شکر گزار بھی ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ اگر حل ہو تو پاکستان میں ہی ہو، ہم کسی اور جگہ پہ مذاکرات کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں. لیکن ایک بات واضح ہے کہ ہمیں ہمارے جو مطالبات ہیں ان کو زبردستی نہیں منوایا جا سکتا. امریکہ کو اگر کرنا ہوگا تو برابری کی سطح پہ اس معاملے کو حل کرنا ہوگا. تو سر کیا آپ نہیں سمجھتے کہ امریکہ کی جتنی سبکی ہو گئی ہے بہرحال اسے اس سطح پہ آنا پڑے گا؟ سر میرا بھی ایڈ آن کر لیں. سبکی کا تو لفظ آپ نے میرے خیال میں بڑا اپنے عزت والا لفظ استعمال کی ہے، لیکن مسئلہ یہاں یہ نہیں ہے. مسئلہ یہاں یہ ہے حضور کہ اصل ہمیں چیزوں کو دیکھنا ہے. وہ یہ ہے کہ امریکہ بھی ایک طاقت ہے، اور امریکہ جو ہے اس کی طاقت اپنی جگہ، لیکن ان کی جو بار بار تبدیل ہوتی ہوئی رائے ہے اس سے ظاہر ہے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان جو کہ ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، پاکستان کا میں سمجھتا ہوں
کہ ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان کا یہ جو کردار ہے یہ ایک بہت عظیم کردار ہے، اور یہ کوئی اور اقتدار پاکستان تو بالکل خلوص نیت کے ساتھ اس سارے معاملے کو لے کر آگے چل رہا ہے اور بہترین ثالث کا کردار ادا کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔